نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی پیاری یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے نیک نصیب کرے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 حمد باری تعالیٰ، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد باری تعالیٰ۔ ایک لفظ کن سے دنیائیں بنا دیتا ہے تو، ایک لفظ کن سے دنیائیں بنا دیتا ہے تو، زندگانی کے سبھی سامان سجا دیتا ہے تو، زندگانی کے سبھی سامان سجا دیتا ہے تو، رات کی آغوش میں دن کو سلا دیتا ہے تو، رات کی آغوش میں دن کو سلا دیتا ہے تو، صبح دم سورج کو چمکا کر ضیاء دیتا ہے تو، صبح دم سورج کو چمکا کر ضیاء دیتا ہے تو، ایک لفظ کن سے دنیائیں بنا دیتا ہے تو، زندگانی کے سبھی سامان سجا دیتا ہے تو، آسماں پر ابر کے دریا بہا دیتا ہے تو، آسماں پر ابر کے دریا بہا دیتا ہے تو، ابر کے دریا کو پھر قطرہ بنا دیتا ہے تو، ابر کے دریا کو پھر قطرہ بنا دیتا ہے تو، ایک لفظ کن سے دنیائیں بنا دیتا ہے تو، زندگانی کے سبھی سامان سجا دیتا ہے تو، ہر نفس کو آگ پانی اور ہوا دیتا ہے تو، ہر نفس کو آگ پانی اور ہوا دیتا ہے تو، موت دے کر زندگی کو پھر جلا دیتا ہے تو، موت دے کر زندگی کو پھر جلا دیتا ہے تو،
ایک لفظ کن سے دنیائیں بنا دیتا ہے تو، زندگانی کے سبھی سامان سجا دیتا ہے تو، نوح کی کشتی کنارے پر لگا دیتا ہے تو، نوح کی کشتی کنارے پر لگا دیتا ہے تو، راستہ موسیٰ کو پانی میں دکھا دیتا ہے تو، راستہ موسیٰ کو پانی میں دکھا دیتا ہے تو، ایک لفظ کن سے دنیائیں بنا دیتا ہے تو، زندگانی کے سبھی سامان سجا دیتا ہے تو، پیٹ میں مچھلی کے یونس کو غذا دیتا ہے تو، پیٹ میں مچھلی کے یونس کو غذا دیتا ہے تو، حضرت ایوب کو صبر و رضا دیتا ہے تو، حضرت ایوب کو صبر و رضا دیتا ہے تو، ایک لفظ کن سے دنیائیں بنا دیتا ہے تو، زندگانی کے سبھی سامان سجا دیتا ہے تو، دشمنان حق کی بینائی مٹا دیتا ہے تو، دشمنان حق کی بینائی مٹا دیتا ہے تو، رحمت عالم کو ہجرت کی ادا دیتا ہے تو، رحمت عالم کو ہجرت کی ادا دیتا ہے تو، ایک لفظ کن سے دنیائیں بنا دیتا ہے تو، زندگانی کے سبھی سامان سجا دیتا ہے تو، بدر کے میدان میں دشمن کو ہرا دیتا ہے تو، بدر کے میدان میں دشمن کو ہرا دیتا ہے تو، جنگ سے پہلے ہی مژدہ سنا دیتا ہے تو، جنگ سے پہلے ہی مژدہ سنا دیتا ہے تو، ایک لفظ کن سے دنیائیں بنا دیتا ہے تو، زندگانی کے سبھی سامان سجا دیتا ہے تو، اہل جنت اہل دوزخ کو بتا دیتا ہے تو،
اہل جنت اہل دوزخ کو پتہ دیتا ہے تو، جیسی کرنی ویسی بھرنی کا صلہ دیتا ہے تو، جیسی کرنی ویسی بھرنی کا صلہ دیتا ہے تو، ایک لفظ کن سے دنیائیں بنا دیتا ہے تو، زندگانی کے سبھی سامان سجا دیتا ہے تو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور اولو العزم رسول اور انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں۔ بنی اسرائیل میں جاری رہنے والا یہ سلسلہ نبوت آپ علیہ السلام پر آ کر ختم کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کا نشان بنایا اور آپ نے اپنی ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کیا۔ آپ بڑے ہوئے تو آپ کو انجیل عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک عرصہ تک مقدس ہیکل میں رہیں اور ہیکل کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ کا زہد و تقویٰ بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا تھا اور ہر کوئی آپ کی دینداری کی تعریف کرتا تھا۔ آپ کا سارا وقت اسی ہیکل میں یاد الہی میں گزرتا، ضروری کام کے سوا کبھی آپ اس عبادت گاہ سے باہر نہیں گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک مرتبہ کسی ضروری کام کے لیے مقدس ہیکل کے مشرق کی جانب بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ہاں ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجاہت پائے گا، اللہ کے قرب میں رہنے والوں میں ہوگا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، گود میں بھی اور ادیڑ عمر میں بھی، اور ہوگا نیک بختوں میں سے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کی زبانی یہ بشارت سنی تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کہنے لگیں مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آج تک کسی بھی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، کہ میں نے نہ تو نکاح کیا ہے اور نہ میں نے کبھی کوئی برا کام کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے کہ اس کو کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس آواز سے مطمئن ہو گئیں اور آنے والے وقت کو اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مشیت پر چھوڑ دیا، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب آپ حکم الہی کے تحت اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے لوگوں میں آئیں، لوگوں نے جب آپ کے ہاتھ میں ایک بچہ دیکھا تو پکار اٹھے کہ اے مریم یہ کیا ہے، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں نے کبھی ایسا کام کیا ہے، تجھے کیا ہوا کہ تو یہ بچہ اس طرح بغیر نکاح کے لے آئی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بجائے اس کے کہ خود جواب دیتی، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ اس وقت بچہ بول اٹھا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا اور اسی نے مجھے ببرکت بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں اور اسی نے مجھے نماز اور روزہ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے میری ماں کے ساتھ نیکی والا بنایا اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور میرے اوپر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حسین و جمیل اور وجیح تھے، آپ کا قد میانہ تھا، جسم مبارک صاف شفاف اور سرخ و سفید تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معراج کی رات دیکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں انجیل شریف عطا ہوئی وہاں اس زمانے کے مخصوص حالات کے مناسب ایسے معجزات عطا فرمائے جو اس دور کے ارباب کمال اور ان کی پیروی کرنے والوں پر اثر انداز ہوئے بغیر نہ رہے، اور انہیں اعتراف کیے بغیر چارہ نہ ہوا کہ بلا شبہ یہ اعمال ذاتی یا اکتسابی نہیں ہیں بلکہ محض اللہ کی جانب سے اس کے رسول کی تائید میں رونما ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات میں سے جن کا مظاہرہ قوم کے سامنے ہوا، قرآن کریم نے 4 معجزات کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ انسانوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 2، پیدائشی نابینا کو بینا اور کوڑی و جزامی کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 3،
مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا۔ نمبر 4، آپ یہ بتا دیتے کہ کس نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا ذخیرہ محفوظ کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو کسی کے ہاتھوں قتل ہوئے اور نہ انہیں کوئی صلیب پر لا سکا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ بڑا زبردست اور حکمتوں والا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہیں، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کا یوں تشریف لانا زمین سے نہیں آسمان سے ہوگا، آپ کی ولادت نہیں ہوگی بلکہ نزول ہوگا۔